بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، آج کے اس سبق میں ہم عضلات کس طرح افعال انجام دیتے ہیں یا کس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ پہلا، مٹھی بند کیے بغیر ہاتھ کو 180 ڈگری پر رکھیے، یعنی بالکل سیدھا۔ دوسرا، کہنی سے 90 ڈگری پر موڑیے۔ دیکھیے آپ کو چاندے کا استعمال آتا ہوگا، آپ 7ویں جماعت کے اندر ہو تو 180 ڈگری کسے کہتے ہیں اور 90 ڈگری کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تیسرا، ہاتھ کی انگلیاں کندھے پر ٹکائیے۔ یہ الگ الگ اینگل جو ہے اس طریقے سے ہم کو اپنے ہاتھ کو اس ڈائریکشن میں کرنا ہے۔ اوپر کی تینوں حرکات کرتے وقت ہاتھ کے کس حصے کے عضلات سکڑتے اور پھیلے؟ ہمارے جسم کے عضلات ہمیشہ گروہ میں کام کرتے ہیں۔ جب کچھ عضلات سکڑتے ہیں اس وقت اس گروہ کے دوسرے عضلات پھیلتے ہیں۔ اسی طرح عضلات جسم کے مختلف افعال مناسب طریقے سے جاری رکھنے کا فعل انجام دیتے ہیں۔ یہاں پر اس سبق میں لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے آپ کو عضلات کی قسموں کے بارے میں بتایا تھا کہ کالبدی عضلات، قلبی عضلات اور ہموار عضلات کسے کہتے ہیں۔ اب ہم اس کے تھوڑی سی ڈیٹیل کے اندر جائیں گے۔ ہمارے بالائی بازو میں ہڈیوں کے اوپر پائے جانے والے عضلات دو سرا بائیسیپس اور نچلے حصے میں پائے جانے والے عضلات ٹرائیسیپس کہلاتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ لوگ اس بچے کے مختلف عضلات کو دیکھ سکتے ہیں، جو طلباء جم کرتے ہیں یا جن کے بڑے بھائی یا گھر میں کوئی جم وغیرہ جاتے ہوں گے، ورزش کرتے ہوں گے، تو ڈمبل سے مختلف طریقے سے بائیسیپس اور ٹرائیسیپس بنائے جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ کے مختلف حصے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے بائیسیپس اور ٹرائیسیپس تیار کیے جاتے ہیں اور اسے مضبوط کیا جاتا ہے ہاتھ کے مختلف عضلات کو۔ دل کے عضلات نے حرکت نہیں کی تو انسان مر بھی سکتا ہے، مر جاتا ہے۔ مادے میں غذا پہنچی مگر مادے کے عضلات نے کوئی حرکت نہیں کی تو ہضم نہیں ہوگا۔ یہاں پر عضلات کا حرکت کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرا، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جسم کے عضلات کا مضبوط اور فعال ہونا ضروری ہے۔ عضلات کی نشوونما اور ان کی جھج بھرنے کے لیے ہماری خوراک میں مناسب مقدار میں پروٹین اور نشاستی اشیاء شامل ہونی چاہیے۔ پابندی سے ورزش کرنے سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں۔ بیٹھتے وقت پیٹھ سیدھی رکھیے، کوب نکال کر نہ بیٹھے۔ کوب یعنی کہ جب ہم آلتی پالتی ڈال کے بیٹھتے ہیں، تو جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہماری پیٹھ جو ہے ہم جھکا لیتے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں۔ بالکل جیسے کہ نماز میں ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا، اس طریقے سے ہماری کوب نہیں نکلے گی اور ہماری ریڑھ کی ہڈی میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے ہمیں بیٹھنا چاہیے، کوب نکال کر بالکل ہی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو کوب نکال کے بیٹھنے سے آہستہ آہستہ ریڑھ کی ہڈی کے کچھ منکوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پیٹھ اور کندھوں کے عضلات میں درد ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کے بیماریوں کے امکانات رہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے بیٹھنے کی جو طریقہ ہے، آپ کے بیٹھنے کا طریقہ، اس سے کتنی ساری بیماریاں ہو سکتی ہے اگر آپ غلط طریقے سے بیٹھتے ہیں تو۔ ورزش کے دوران دل کے عضلات کی حرکت تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عملے تنفس میں تیزی آتی ہے۔ نتیجے میں جسم کو بھرپور مقدار میں آکسیجن اور تغذیاتی مادے حاصل ہوتے ہیں۔ عضلات کے سائنس کو مائیولوجی کہتے ہیں۔ عضلات کی بنیادی خصوصیت سکڑنا ہے۔ جسم میں سب سے بڑا عضلہ ران میں ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے بڑا عضلہ جو ہوتا ہے، جو پیر کے ہمارا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے جو کمر کو اٹیچ کرتا ہے، اسے ہم ران کہتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ہمارا عضلہ ہوتا ہے۔ آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور سب سے چھوٹا عضلہ کان کی رکاب نما ہڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، کان کی رکاب نما ہڈی، یہاں پر اس نے شو تو نہیں کیا لیکن یہاں پر یہ ہڈی موجود ہوتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ ہضمی نظام، ڈائجسٹو سسٹم کسے کہتے ہیں؟ ہم جو غذا کھاتے ہیں جسم میں اس پر کیا عمل ہوتا ہے؟ ہم جو غذا کھاتے ہیں کیا وہ اسی حالت میں خون میں شامل ہو جاتی ہے؟
کھائی ہوئی غذا کا مائع میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہونے کو پچنا کہتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر کوئی کرتا ہے، ہر انسان کرتا ہے، کیونکہ جب تک غذا ہضم نہیں ہوتی ہے انسان جو ہے گروتھ نہیں پاتا، اس کی نشو و نما نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم صبح جو بھی ناشتہ کرتے ہیں تو وہ غذائی نالیوں سے گزرتا ہوا چھوٹی آنت اور بڑی آنتوں کے اندر سے گزرتا ہوا اس میں سے انزائمز اور انرجی ریلیز ہوتی ہے، اور وہی ہمارے روزمرہ کے کاموں میں بڑی استعمال کے لائق ہوتی ہے۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں کیا اسی حالت میں خون میں شامل ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل ہی نہیں۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں تو اس کے اسمال پیسز ہوتے ہیں، وہ لعاب دہن سے ملتی ہے جسے تھوک کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو میں معلومات آگے دوں گا۔ کھائی ہوئی غذا کا مائع میں تبدیل ہو کے خون میں شامل ہونے کو پچنا کہتے ہیں۔ ہاضمی نظام میں غذائی نالی اور ہاضمی غدود کا شمار ہوتا ہے۔ غذائی نالی کی کل لمبائی تقریباً 9 میٹر ہوتی ہے۔ اس میں خاص طور پہ منہ، حلق، مری، معدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت، امعاء مستقیم، مقعد شامل ہے۔ لعاب دہن کے غدود، جگر، لبلبہ جیسے کچھ ہاضمی غدود غذائی نالی سے مخصوص مقامات پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی غذا کھاتے ہو بیٹا تو وہ پہلے منہ میں جاتی ہے، پھر حلق کی طرف جاتی ہے، پھر مری، یہ پیٹ میں اور حلق کے درمیان کے حصے کو مری کہتے ہیں، پھر معدے میں جاتی ہے، پھر چھوٹی آنت اور بڑی آنت، امعاء مستقیم اور مقعد شامل ہوتے ہیں۔ لعاب دہن کے غدود، یہ جو ہے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے کون سی غذا، کوئی بھی چیز ہم کھا رہے تو سب سے پہلے منہ میں جا رہی ہے، پھر حلق میں، پھر مری، پھر معدہ۔ دیکھیے جس کو بد ہضمی ہوتی ہے اس کا معدہ خراب ہوتا ہے، پھر چھوٹی آنت، پھر بڑی آنت، امعاء مستقیم اور مقعد شامل ہے۔ لعاب دہن کے غدود، جگر، لبلبہ جیسے کچھ ہاضمی غدود غذائی نالی سے مخصوص مقامات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہضمی نظام میں موجود عضلات اعضاء پابندی سے غذا کے ہاضمے کا فعال انجام دیتے رہتے ہیں۔ غذا کے نظام کے مختلف مراحل، ہر مرحلے میں افعال انجام دینے والے ہضمی اعضاء مختلف ہوتے ہیں اور مخصوص مرحلے پر وہ اعضاء اپنے اپنے کام بغیر رکاوٹ کے انجام دیتے ہیں۔ اب ہم ہضمی نظام کے اعضاء کی ساخت اور افعال کے متعلق معلومات حاصل کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہضمی نظام کے اندر فائدہ مند شامل ہوتی ہے، کون کون سی چیزیں آتی ہے، کون کون سے اعضاء آتے ہیں، مختلف عضلات آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں معلومات حاصل کریں گے۔ مخصوص نکات کو اپنے سائنس بک میں ضرور تحریر کریں۔